بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ چند منٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دین کے خاطر کیا قربانیاں دی ہیں اسی کے تعلق سے ہے، اس لیے اس کو پورا ضرور سنیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں نبی نبی اور نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی۔ ہفتہ میں ایک دن شکل دکھانے چلے جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، اور 14 رکعت ہے 2 پڑھا بس بھاگ آئے۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کی جو اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی پر ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس زندگی کی تیاری کرنے کی احساس عطا فرمائے، اور اس کی پوری تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی غفلت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں اس محفل میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بات کو غور سے سنا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے، روشن کرنے لگے، تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھر سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، پھانسی کے پتوں پر چڑھا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر، مکہ کے تمام سرداروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، کہ غیرت دلائی کہ غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی، کیا کرنا چاہیے، کیسے یہ جماعت ناکام ہو۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کو کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کے مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، راستے پر پہرے بیٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سبھی تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، نہ وہاں سے وہ نکل سکتے۔
کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر زندگی کے دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر، پریشانی کی حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری تکلیفیں ہٹا لیں گے، ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمدی میں اقرار محمدی کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمدی کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمدی نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، آگ کے انگاروں پر چل سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں 3 سال انہوں نے گزارے ہیں، پتے چبائے ہیں، تکلیفیں جھیلی۔ 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درخت کے پتے چھالوں کے بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، کپڑے پھٹ گئے، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا، امی جان میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، مگر وہ یہ کہتی رہتی ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، پھر بھی رسول کی باتوں سے منہ نہیں موڑا۔ اور آج ہم انڈے کھا کھا کر دین کا کام نہیں کر رہے، وہ ڈنڈے کھا کھا کر دین کا کام کر رہے۔ کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، پھر بھی رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی، اتنے مصائب کیوں برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ بھلا بتائیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ارے وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر حجر کے، ارض و سما کے، جن بشر کے، حور و ملائک کے، خوش قطر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک ہو جاتا، پورے مکے والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرحال عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں کہتے ہیں، بھتیجے برداشت کی طاقت نہیں ہے، تلوار چلانے کی اجازت دے دو۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ میرے دوستو سوچنے کا مقام ہے کہ 3 سال ابو طالب جو آپ کے سگے چچا ہیں، جو ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ رہے، 3 سال شیخ ابی طالب میں بھی قید رہے، پتے چبائے، سب کچھ کیا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ ذرا سوچیں کہ جو ایمان اللہ نے نبی کے چچا کو نہیں دیا، نبی کی بیوی کو نہیں دیا، نبی کے بچے کو نہیں دیا، نبی کے باپ کو نہیں دیا، وہ ایمان اللہ نے ہمیں اور آپ کو بن مانگے دے دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے دوستو بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حضرت العزت شہنشاہ علی، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں آپ کیوں غمگین رہتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان میں جاتے ہیں جہاں مومنوں مشرکوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے نام پر کھڑا ہو جا۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے اور اس کی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ پھر ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے رہتے قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ جس طرح ابھی آپ نے ایک مومن کو دیکھا اور مشرک کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو اس کے کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور مشرک کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے لیے ہمیشہ تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم حضور کے امتی ہو کر آپ کو اس طرح بھلا دیا، آپ کے طریقے کو اس طرح چھوڑ دیا کہ خود ہمارا ضمیر ہم پر ملامت کرتا۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا۔ اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، لیکن جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت و خرافات سے